تو وہ آپ کو یہ دے دیتے. اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے, اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا. یہ میرے ساتھ ہمارے امیدوار کھڑے ہیں, مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن کے امیدوار تھے, لیڈر آف دی اپوزیشن کے طارر صاحب, یہ گواہ ہیں اس بات کے. ان کو سنجرانی صاحب نے فون کیا 5-6 دن پہلے اور انہوں نے کہا سائیں بتائیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں نے 3-4 ووٹ باپ پارٹی کے رکھے ہیں, میں آپ کو دے دوں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے ووٹس کی ضرورت نہیں ہے, میری جماعت کا ایک موقف ہے, میں اس پہ قائم ہوں, اور میں جماعت کے ساتھ اور جماعت کے موقف کے ساتھ اور ان کی جد و جہد کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. پی ڈی ایم کے فیصلے کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتا. میڈم اور پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا پاکستان کی 73 سال کی ہسٹری میں, اور دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں, بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں. کبھی دیکھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے تو اپوزیشن اپنا کاغذات جمع کراتی ہے نا, اپوزیشن ووٹ کرتی ہے, اپوزیشن اپنے جمع کراتی ہے. تو اپوزیشن تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور JUIF ہے, باقی جماعتیں ہیں, انہوں نے تو مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ کیا جیسا کہ PDM میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. تو یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان, سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے, اور پھر باپ کے ارکان, یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا آپ نے باپ کے ارکان سے, اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا. باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو, پلیز ایک سیکنڈ جی میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں آپ کے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, تو آپ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو شاید دھوکہ دے رہے ہو, عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے, اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے, تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے جو بہت ڈٹائی سے اور بہت یعنی کہ پوری ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت, یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں, اس کو تسلیم کیا ہے, اس کو استعمال کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ جب آپ کو اپنی عوامی قوت پر اعتماد نہیں رہتا, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت, ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں. تو صف بندی ہو گئی ہے, عوام دیکھ رہی ہے. آپ اب لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا. آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے, اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. جی ہارون صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب یہ بہت کھل کر جو ہے دونوں PDM کے اندر درار سامنے آئی ہے, فیوچر میں اس درار کو بھرنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہوگا, کیونکہ آپ پہلے بھی تمام پارٹی کو لیڈ کرتی رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ضرور ہیں لیکن آپ ہی کا بیانیہ چلا, تو اب کیا کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کے کاز کو جو ہے ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ کا بیانیہ ہے, کس طرح سے آپ لوگ اپنا عمل عمل طے کریں گے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے الحمدللہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتیں جو PDM میں شامل ہیں اور اصول پر کھڑی ہیں وہی کافی ہیں. اور ظاہر ہے عوامی طاقت جن کے ساتھ ہے وہ عوام پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ جمہوری اقدار پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ بیچ میں ڈیل کر کے نکل نہیں جاتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی PDM کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم پنجاب کے اندر, کیونکہ سلیکٹرز بھی یہ چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ نون اگر مانے اور PDM اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں.
تو میاں صاحب نے واضح اس کا دو ٹوک جواب دیا اور میاں صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اصولوں کی قربانی دے کر اور سلیکٹرز کے ساتھ مل کر، جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ آئین اور قانون نے آپ کو جس دائرہ کار تک آپ کو محدود کیا ہے، آپ اسی دائرہ کار میں رہیں اور سیاست میں دخل اندازی نہ کریں، تو اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے، چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو۔ میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا، ورنہ حکومت کوئی نہیں چھوڑتا۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ، اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے اور اس بات کی تسلی ہے مجھے کہ پاکستان کے عوام جو اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے جی اور جمہوریت کے لیے جد و جہد بھی کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب نیب نے مجھے ایک سیاسی نوٹس دیا، میری زبان بندی کی کوشش کی، کس طرح جمہوری جماعتوں نے اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر نے کس طرح اس سیاسی نوٹس کا نوٹس لیا اور اس کو روکا، سیاسی پیشی کو، سیاسی ایک اٹیک کو انہوں نے روکا، ساتھ کھڑے ہوئے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی، اور یہ جو بائی الیکشنز میں فیصلے آ رہے ہیں وہ اس بات کا مظہر ہے، اس بات کا ایک بہت منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے۔ میڈم، پی ڈی ایم اور حکومت اور پیپلز پارٹی کے یہ معاملات تو سارے چل رہے ہیں، ان سارے معاملات میں ایک چیز جو مس ہو رہی ہے، سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا، نہ پی ڈی ایم اس حوالے سے کوئی بات کر رہی ہے، نہ اپیل کی بات کر رہی ہے، نہ ان کی سزا کی بات ہو رہی ہے۔ کیا فیصلہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اسپیشل کورٹ تھی جنہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملہ بھی پینڈنگ ہے، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا سابق صدر پرویز مشرف کے۔ میں ایک سیکنڈ پلیز، دیکھیں میں ایک بات سمجھتی ہوں کہ پرویز مشرف صاحب اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ نشان عبرت پوری دنیا کے سامنے بن چکے ہیں۔ ان کو پھانسی کی سزائے موت کی سزا ہو گئی ہے اور اب وہ سزا سے بھاگیں گے جو بھی ہوگا، لیکن ایک ہمیشہ کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی ہے۔ چاہے آپ نے جسٹس وقار صاحب کو، وہ اللہ تعالیٰ کو اب پیارے ہو چکے ہیں، ان کی عدالت ہی آپ نے صفحہ ہستی سے مٹا دی، لیکن وہ فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے۔ وہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ نہیں ہے، وہ ہر ماضی میں اس شخص کے خلاف فیصلہ ہے جس نے جمہوریت پہ شب خون مارنے کی کوشش کی، جس نے ووٹ کی طاقت کو کچلنے کی کوشش کی پاؤں تلے، اور آنے والے بھی جو اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس۔ اچھا میڈم، اب کوئی اس کو آگے لے کے بڑھے یا نہ بڑھے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا میڈم، آپ کو لگتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک زرداری سب پہ باری پہ باپ باری ہو چکا ہے؟ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کہ اور کس کے کہنے پہ باپ جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے کہنے پہ تو ووٹ نہیں کرے گا نا۔ سنجرانی صاحب کو بھی جب باپ کہے گا تو وہ اس وقت ووٹ کریں گے۔ ظاہر ہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے پوری دنیا یہ جانتی ہے۔ اور جہاں تک سب پر بھاری کی بات ہے تو آج میں بھی اپنے اصول قربان کر دوں، میاں صاحب بھی اپنے اصول قربان کر دیں تو ہم تو پورے پاکستان پہ بھاری ہو سکتے ہیں بھائی۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت شرمندگی کا مقام ہے جس پہ بھاری ہونا کیا، یہ تو دل پر پتھر ایک آ گیا جیسے۔ اس میں کوئی بھاری ہونے کی بات نہیں، بھاری سب کو ہونا آتا ہے۔ اصول پر چلنا اور اس پر قائم رہنا ایک سب سے اچھی بات ہے جس کو عوام دیکھ رہی ہے۔